خودی کا سر نہاد لا الہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک بار پھر یزید بن معاویہ کے دو وکلاء کو پیش کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے یزید کے وکیل صفائی یا وکیل گندگی ہونے کا ٹھیکہ اٹھا کے رکھا ہوا ہے۔ پہلے آپ سن لیجئے کہ وہ یزید بن معاویہ کے بارے میں کیا ارشادات فرماتے ہیں۔ دیکھیں نا، یزید کو تو خود سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہ میرا بیٹا جو ہے نا، میرے بعد جو ہے نا وہ خلیفہ بنے گا، یعنی گویا کہ سیدنا معاویہ کی بڑی بیعت ہے۔ اور آپ بہت فہیم، سمجھدار اور حکمت والے بادشاہ تھے نا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ظاہر ہے کہ جتنے بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس صحابہ کرام تھے یا بڑے عہدے مناصب تھے، ان سے بات کر کے ہی یہ اعلان کیا گیا، ورنہ تو پھر بڑی افراتفری ہو جاتی۔ جی بالکل ایسے ہی ہے جی ایسے ہی۔ ابو یحییٰ کو آپ نے سنا، کہتا ہے مشورہ کر کے ہی اس کو حکمران لگایا، نہیں تو بڑی افراتفری ہو جاتی۔ تو ظالم انسان افراتفری نہیں ہوئی، قتل حسین نہیں ہوا، واقعہ حرہ نہیں ہوا، مدینے کی حرمتیں پامال نہیں ہوئی، کہیں مکے میں ابن زبیر اپنی خلافت کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں، کہیں پہ کوئی بغاوت ہو رہی ہوتی ہے۔ افراتفری پھر کہتے کس کو ہیں؟ آگے بھی دوسرے یزیدی کو بھی سنیں، پھر ہم مزید بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے یزید کو ولی عہد بنایا، کیا دیگر صحابہ سے حسین کی ہوتی ان کی خطا ہے یا درست فیصلہ تھا؟ درست فیصلہ تھا، اس میں کیا مسئلہ ہے جی؟ کوئی ضروری ہے کہ صحابی کو بناتے، کوئی ضروری ہے کسی اور کو بناتے؟ ٹھیک ہے، وہ سمجھتے تھے کہ اس وقت جو حالات و واقعات ہیں ان کے ساتھ نمٹنے کی یزید طاقت رکھتا ہے، کیونکہ ولی عہد کے لیے ضروری نہیں ہے کوئی بڑا نیک اور پارسا اور بڑا وہ ایسے بلند درجے اور رفیع درجات پر وہ فائز ہو۔ اس کے لیے قائدانہ صلاحیتیں دیکھنی ہوتی ہیں، اس میں اگر قائدانہ صلاحیت ہے تو اس کو وہ ذمہ داری سونپی جا سکتی ہے، جیسے کہ یزید کو سونپ دی گئی۔ یزید اچھا حکمران ثابت ہوا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ فتنوں کا دور تھا، پریشانیوں کا دور تھا، ہر طرف پریشانیاں تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہترین حکمران ثابت ہوا۔ واللہ عالم الصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ ابو یحییٰ نور پوری اعجاز صاحب کا استاد غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری، جو کہ اصل میں یزید پوری جس کا نام ہونا چاہیے، اس شخص نے یزید کی وکالت کا حق ادا کر دیا۔ اس نے کہا وہ بہت زبردست حکمران تھا اور اس کے زمانے میں فتنے تھے، ان کو بھی اس بندے نے قابو کیا اور بہت اچھا حکمران ثابت ہوا۔ یعنی ان کے لیے قتل حسین بھی کوئی واقعہ نہیں، واقعہ حرہ بھی کوئی واقعہ نہیں، صحابہ کا قتل عام کوئی واقعہ نہیں، یہاں تک کہ اس کی حکومت کے خاتمے کے قریب عبداللہ بن زبیر کی شہادت بھی ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، مدینہ کی حرمت کی پامالی بھی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ان کے لیے یزید بہت اچھا حکمران ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے خود ہی ان کی باتیں سن لی، اور اب ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان جھوٹے کذاب یزیدی اہل حدیثوں کے سامنے ہی ایکسپوز کریں کہ آپ اپنے اکابرین میں سے ڈھونڈیں۔ یزیدی اہل حدیثوں، تم لوگوں کو چیلنج ہے میرا کہ اپنے اکابرین میں سے کسی ایک بندے کو بھی ڈھونڈیں جس نے یزید بن معاویہ کو اچھا حکمران کہا ہو، یا پھر اس کی بادشاہت کو اچھی رحمت والی بادشاہت کہا ہو، اس کے دور کو بہت اچھا دور کہا ہو، اور قتل حسین کے مقابلے میں اس نے اس کے دور کو فتنوں سے پاک کر کے دکھاتا ہوا آپ کو کوئی بھی اکابر اہل حدیث آج سے پیچھے 100 سال پیچھے چلے جائیں، کسی نے اگر ایسے دعوے کیے ہوں جیسا کہ غلام مصطفیٰ ظہیر اور اس کے شاگرد نے کیے، تو وہ ہمارے سامنے پیش کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یزیدی اہل حدیث صرف آج ہی پیدا نہیں ہوئے، پہلے بھی تھے۔ یہ سلف کرتے ہیں، سلف میں سے ہمیں دکھائیں کہ کسی نے یزید کو اچھا حکمران کہا ہو، اس کے دور کو بہت اچھا دور کہا ہو اور فتنوں سے پاک کر کے دکھا رہا ہو، یا ان کی طرح یزید کی وکالت کر رہا ہو۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ان کا حشر یزید کے ساتھ کرے اور ہمارا حشر
हुसैन इब्न अली के साथ करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله